السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز اور میں ہوں ہانیہ رحمان۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر اور پاکستان سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ خبر شامل کرتے ہیں چک جھمرہ سے۔ NSO چک جھمرہ اڈا جوہل کی رانا برادری اور چک جھمرہ کی انصاری برادری نے آزاد علی تبسم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رانا برادری اور انصاری برادری نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ آزاد علی تبسم نے دونوں برادریوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور میرے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آزاد علی تبسم نے کہا کہ جیسے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اسی طرح الیکشن جیت کر میں بھی آپ کی خدمت کو فوقیت دوں گا اور آپ لوگوں کی باتوں کو اعلیٰ ایوانوں تک لے جاؤں گا۔ رانا برادری اور انصاری برادری کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میری حمایت کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وادی سون انگا سے۔ اپنے نمائندہ ضیاء الحسن اعوان کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار حلقہ N87 مولانا عبداللہ احمد، مولانا عطا اللہ خان اعوان امیدوار PP 81 کا انگا میں پاور شو۔ انگا کی عوام نے جمعیت علماء اسلام کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ انگا کی تمام برادریوں نے متفقہ طور پر جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیدوار مولانا عطا اللہ خان اعوان نے کہا کہ ہمارے علاقے کو سوچی سمجھی سازش سے پسماندگی میں رکھا گیا۔ وادی سون ضلع خوشاب کا بلوچستان بن چکا۔ اب جمعیت علماء اسلام عوام کی طاقت سے عوام کے مسائل کو اسمبلی میں اٹھائے گی۔ ہم ہر محاذ پر ضلع خوشاب کی عوام کا تحفظ کریں گے۔ مولانا عبداللہ احمد امیدوار N87 نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ پاکستان کی باغ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ آج وقت ہے آپ سب لوگ متحد ہو کر علماء کو اسمبلی میں بھیجیں تاکہ پاکستان بنانے کا مقصد پورا کیا جا سکے اور پاکستان میں دین اسلام کا نفاذ رائج ہو سکے۔ اس موقع پر مفتی عبدالرحمان صاحب، ملک احمد سعید پتوال، ملک انصاف پتوال، ملک محمد اشرف پتوال، ملک محمد صفدر گرنال، ملک محمد حسن گرنال، ملک ناصر جاوید اعوان، ملک غلام مجتبیٰ مرجال، ملک احمد شیر مرجال برادری، ریاض مکھک نواز مرجال، ملک محمد اسماعیل مرجال لمبردار، ملک قاسم ڈورا برادری، احمد سعید مستری برادری، مولانا محمد ایوب مرجال، مولانا علی معاویہ، مولانا جہان خان، مولانا صدیق، حافظ احسن بلال، قادی شوکت سمیت دیگر اہم شخصیات و برادریوں نے JUI کے امیدواران کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں زور آباد سے، جہاں پاکستان نظریاتی پارٹی حلقہ PP 82 کے نامزد امیدوار حمزہ شہزاد اعوان کا غریب کالونی زور آباد میں پاکستان نظریاتی پارٹی کا انتخابی جلسہ گاہ پہنچنے پر غریب کالونی کے مکینوں کا ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں سے اپنے معزز مہمان کا استقبال۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ملک عبدالشکور نے اعلیٰ قیادت کی صورت میں جلسے میں شرکت کی۔ ملک عبدالشکور اسلام آباد سے خصوصی طور پر جلسہ کے لیے تشریف لائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم خوشاب کے بنیادی مسائل کو حل کریں گے، جس میں سب سے پہلے صاف پانی جیسی سہولت خوشاب کی عوام کو مہیا کریں گے اور انشاءاللہ جیت کر حکومت سے خوشاب کے لیے میڈیکل کالج اور یونیورسٹی لیں گے۔ لوگوں نے نوجوانوں کے منشور کا خیر مقدم کیا۔ امیدوار حلقہ PP 82 ملک حمزہ شہزاد نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اعوان برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا قبیلہ حضرت غازی عباس کا قبیلہ ہے جو ہمیشہ وفا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہار ہو یا جیت میں اپنے علاقے سے آخری دم تک وفا کروں گا اور اپنے علاقے کے مسائل کے لیے ہر فورم پر جنگ کرتا رہوں گا۔ میں ان غریبوں کے حقوق کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دوں گا۔ اب ہم اس غریب کالونی کو غریب کالونی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کا نام تبدیل کریں گے، کیونکہ یہ لوگ دلوں کے بادشاہ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، جہاں چوری کی وارداتوں میں ملوث کھوڑا گینگ کے 4 ملزمان گرفتار۔ DPO خوشاب توقیر محمد نعیم کی جانب سے SHO نوشہرہ کی سربراہی میں بنائی جانے والی اسپیشل ٹیم کی کامیاب کارروائی۔ چوری کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان محمد آصف، محمد انصر، محمد فیاض، کیسر رحمان عرف حمزہ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 عدد موٹر سائیکل، UPS بیٹریاں، لوہے کے گارڈ، سامان کریانہ اور نقدی کل مالیت 7,50,000 برآمد۔ ملزمان تھانہ نوشہرہ پولیس کو چوری کے 12 مقدمات میں مطلوب تھے۔ DPO خوشاب توقیر محمد نعیم کی SHO اور ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی۔
رپورٹ کے مطابق زور آباد میں ایک الیکشن ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی او خوشاب رانا محمد ذیشان، ڈی پی او توقیر محمد نعیم، الیکشن کمشنر خوشاب اور ماسٹر ٹرینر سید احسن شیرازی، عطاء الرحمان، عنایت اللہ، رؤوف زویا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے 8 فروری کو کس طرح کام کرنا ہے، بروڈ کاسٹنگ، ورکنگ، انتظامی امور اور ہنگامی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، جس کے بعد سیشن اختتام پذیر ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں وادی سون سے، جہاں سوڈھی جے والی سے امیدوار حلقہ پی پی 81 ملک اظہر علی اعوان کے حق میں بڑی دعائے خیر دی گئی۔ سوڈھی جے والی میں ملک خالد شاہ محمد علوی چیئرمین علوی ٹرسٹ اور مولانا محمد زبیر نے مختلف برادریوں اور دوست احباب کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ پی پی 81 خوشاب ملک اظہر علی اعوان کے حق میں دعائے خیر دیتے ہوئے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا اور وادی سون میں بھرپور الیکشن کمپین چلانے کا عزم بھی کیا۔ اس موقع پر ملک اظہر علی اعوان نے عزت افزائی کرنے پر چیئرمین علوی ٹرسٹ خالد شاہ محمد علوی اور ان کے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کے ڈی ایچ کیو میں انضمام کے خلاف انجمن بہبودی مریضاں کے عہدیداران نے پریس کلب خوشاب میں پریس کانفرنس کی۔ انجمن بہبودی مریضاں کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو کا انضمام خوشاب شہر کے ساتھ ظلم ہے۔ مزید انہوں نے کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آفتاب احمد بلوچ، صدر انجمن بہبود مریضان ٹی ایچ کیو رجسٹرڈ خوشاب، اپنے اراکین فیاض زرگر بھائی اور ملک الشیف صاحب، وسیم بھائی، ان سب کے ہمراہ جہاں انہوں نے میزبانی کی، ہم نے دعوت دی پریس کانفرنس کے لیے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ سے زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی ایچ کیو خوشاب کو نام کیا گیا ہے، ڈی ایچ کیو زور آباد میں 1 یونٹ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج آئے ہیں یہاں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ ہم نے بارہا اس سلسلے میں ڈی سی او صاحب سے اور سی او صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، ریکویسٹیں کی ہیں، لیکن انہوں نے یقین دہانیوں کے باوجود راتوں رات اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا، جس کے لیے ہم یہاں آ جائے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ شہر خوشاب میں پوری 3-3.5 لاکھ کی آبادی کے شہر کو مطلب جور آباد میں سارا شفٹ کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ سے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں نگران وزیر اعظم صاحب سے کہ اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے۔ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس انجمن بہبود مریضاں اور پریس کلب خوشاب کے تمام منعقد کی گئی، جس کے اندر خوشاب ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جہاں کہ 3 لاکھ کی آبادی سے مشتمل شہر کا ہسپتال واحد ہے، جس کی علیحدگی کا جس کو نام لا دیتا گیا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب ہے کہ آباد۔ یہ پنجاب حکومت محکمہ ہیلتھ کا سارے ضلع کے نال دوسری مرتبہ زیادتی کر رہی۔ پہلے 1982 کے اندر سارا ضلع بنیا، خوشاب جو آباد کے دونوں ہسپتالوں کی وجہ تو 20 سال محکمہ ہیلتھ لاہور پنجاب نقصان پہنچایا، سارے ضلع میں عوام کی صحت کی سہولتیں فراہم نہ کیتیاں۔ خوشاب بھی ڈی ایچ کیو ونگ لکھ دیتا تو جو آباد بھی لکھ دیتا، لیکن کاغذ موجود کوئی نہ۔ 99 کے اندر کوشش شروع کی تھی کہ ڈی ایچ کیو بے شک جو آباد ہوئے، لیکن ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب بنے،
الحمدللہ گورنر صفدر صاحب پول تے تشریف لے آئے 2000 کے اندر انہیں ڈائریکٹو جاری کر کے ساڑھے دورہ کا بجٹ مختلف منظور کیا، لیکن اس بجٹ کے دوران محکمہ ہیلتھ ساڑھے نال زیادتی یہ کی کہ 100 بیڈ خوشاب دا 5 بیڈ جوراباد بھی ہے یوں دیا 100 بیڈ ساڑھے پہلے موجود ہیں، صرف 100 بیڈ ہور ڈی ایچ کیو دے کے تو انہیں ڈی ایچ کیو بنا دیتا، یہ بھی زیادتی ہوئی۔ ہوں دوبارہ پھر اس دے اندر انہوں مرج کر دیتا گیا خوشاب ہسپتال جوراباد ڈی ایچ کیو دے اندر، اور سی او صاحب ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جڑے یہ سارے چاہتے ہیں کہ صرف خوشاب ہسپتال دے اندر ایک گائنی دی وارڈ ہوئے، یہ بڑی سراسر زیادتی جنہیں ہسپتال چل رہا، حالانکہ جڑا لیٹر آیا مرد جمعن کا اس کے اندر کوئی اس قسم کا ذکر نہیں کہ خوشاب ہسپتال کو ادھر مکمل شفٹ کر دیتا مجھے، صرف بیڈ بڑھائے گئے اور کنٹرول جڑا وہ ایم ایس ڈی ایچ کیو کے حوالے کیا گیا بدو ہسپتالوں کا وہ کنٹرول کر سن، باقی ہر چیز ان کی ہونی چاہیے آئی، لیکن یہ اپنی منمانی کر دے سارے نال زیادتی کر رہے۔ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر صرف ایک شعبہ گائنی کا بچوں کا رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اتنی زیادہ آبادی جیسے ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کوئی بھی صورت حال ہوتی تو جوراباد کافی فاصلے تے 10 کلومیٹر کا فاصلہ غریب عوام اتنے نہیں پہنچ سکتے، تو اس سہولت کو برقرار رکھا وجہ اور ٹی ایچ کیو کی کیفیت دوبارہ برقرار کی وجہ اس نوٹس کو ختم کیا وجہ ٹی ایچ کیو کے اندر جنہیں پروسیس چل رہا ہے سارا بار بار مطالبہ ہے کہ خالی اسامیاں فل کیا وجہ ایم ایس میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحبان، لیکن وہی بجائے سیکٹری صاحب یہ منمانی اپنے اختیارات استعمال کرتے سارے زیادتی کی منمانی کر دیتا۔ ہوں ساڈا یہی مطالبہ کہ ساڈا بحال کیا وجہ پرانا سیٹ اپ اور جہاں خالی اسامیاں فل کی وجہ اور جہاں سیٹ اپ چل رہا ہے یہی رہے۔ دوسری ہوں دفعہ یہ زیادتی ہوئی، یہ لیٹر میرے کول ہے کہ پورے پنجاب کے اندر بیڈ بڑھائے گئے ڈی ایچ کیو کے بھی اور ٹی ایچ کیو کے بھی۔ خوشاب شہر کا 125 بیڈ پہلے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا 220 بیڈ مزید اضافہ کیا گیا۔ سن اتنے آ کے سی او صاحب پیچھے جب میٹنگ ہوئی رولا بنیا تو انہیں دسیا کہ سی او سیکٹری صاحب 200 بیڈ دیتا اصل جوراباد شفٹ کر رہے، اصل کہ بالکل ٹھیک ہے جوراباد والے دھاگ کے وہ ڈی ایچ کیو انہوں ہونا چاہیے، اور 220 بیڈ دے اس لیٹر کے موجود ہے، اور 75 بیڈ سارے خوشاب کا مزید 100 پہلے بیڈ آئی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل خوشاب کا 75 بیڈ جو منظور مزید ہوئے، اسی طرح 50 بیڈ خیل آباد کے منظور ہوئے، 60 بیڈ نوشہرے ٹی ایچ کیو دے اور تحصیل نور کو تھال دے 60 بیڈ، لیکن ساڑھے نال پھر دوبارہ یہ سیکٹری صاحب زیادتی کی اور پنجاب پبلک ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ والے کہ وہ صرف 200 بیڈ بنا دیتا، صرف 75 بیڈ اضافی دے کے 295 بیڈ تے مشتمل ڈی ایچ کیو بنایا، جہاں کہ ہونا چاہیے 500 کا۔ پورے پنجاب کے اندر جتنے ڈی ایچ کیو ہیں سارے جگہ تے 500 600 300 400 بیڈ تے مشتمل ہیں۔ ساڈا ایک ایسا ضلع جہاں پنجاب حکومت بہت ساری آمدن دے رہا، ریونیو بڑھا رہا، معدنیات کے ذریعے اور مختلف منڈیاں کے ذریعے کاروبار کے ذریعے پورے پنجاب کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر جو ٹرانسپورٹ گزرتی سارے خوشاب ضلع کے وچوں تے ساری آمدن دے ہونے کے باوجود حکومت سارے نال زیادتی کرتی، پنجاب حکومت کی خوشاب جتنے حقوق ہیں وہ سلب کیتے ہوئے ہیں اور اس نال زیادتی ہوتی رہی۔ مطالبہ کرساں اسی کہ جہاں بیڈ کا اضافہ پورے پنجاب کے باقی ہاسپٹلوں کے واسطے ڈی ایچ کیو کے واسطے ہوئے 200 بیڈ آسان وہ بھی دیتا وجے، اور یہ ٹی ایچ کیو کے جڑے 75 بیڈ ہیں 175 بیڈ تے ٹی ایچ کیو جڑا تھا وہ دوبارہ نوٹس ختم کر دینا مرض کرنے کی بجائے انہوں چلایا وجے، اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں 125 بیڈ پہلے اور 220 بیڈ ہوں منظور ہوئے، انہوں چاہیے کہ اس کے حساب سے ڈی ایچ کیو چلایا وجے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمت توفیق دے سی تے یہ مسئلے حل کر سن، اور ساری عوام دے صحت کی جڑی حکومت بنیادی ضروری چیز ہے عوام تک پہنچانا اور سہولت میسر ہو سکے۔ مہربانی۔
8 फरवरी इलेक्शन लाहौर के शहरी किस पार्टी या लीडर को सपोर्ट करते हैं, आइए जानते हैं रुबील खालिद की इस रिपोर्ट में। प्राइम न्यूज़ में हूँ आपका एंकर पर्सन रुबील खालिद। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर बरकत मार्केट के अंदर। आए चलते हैं आवाम से जानते हैं जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है, आवाम का झुकाव किस सियासी पार्टी की तरफ ज़्यादा है। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को वोट देने की वजह? बस अच्छा लीडर है, हमको ऐसा लीडर होना चाहिए। आपका वोट बन गया? मेरा तो नहीं मिलेगा, हमारी फैमिली वाली इमरान खान को। अच्छा, आपकी फैमिली इमरान खान को सपोर्ट कर रही हाँ, सारे इमरान खान। है। और आप वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को वोट देने की वजह? वो अच्छा लीडर है हमारा। अच्छा लीडर। हाँ। आपका वोट बन गया? नहीं, मेरा फैमिली वाले, मेरे जो फैमिली वाले हैं हाँ। वो देते हैं इमरान खान को, सपोर्ट करते हैं। आप वोट खान भाई किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। शेर। शेर को वोट देने की वजह? बस वो हमें अच्छा पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं बस। तो खान साहब को नहीं लाइक करते जो आपके लिए जेल में बैठा हुआ है? उसको बैठा रहने दो यार, खान साहब को हम पसंद नहीं करते। शेर जिंदाबाद। शेर को। आप वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को वोट देने की वजह? वो मर्द आदमी है, उसके जैसा आदमी नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है उसके जैसा। नवाज शरीफ तो गांडू है, पैसे खा के निकल जाते हैं मुल्क, फिर वापस आता है। इमरान खान जैसा आदमी नहीं है। तो मियाँ साहब आपके लिए स्पेशल पाकिस्तान आए हैं। कौन? नवाज शरीफ दूर बैंक वो पैसे खाने के लिए आया है, वो हमारे लिए आया है गांडू। कोई भी नहीं सही, फिर भी जो भी लीडर में थोड़ा अच्छा है वो इमरान खान है, बाकी सब गांडू हैं। सही हो गया। आप वोट किसको दे रहे हैं? तकरीबन इमरान खान को देंगे भैयान। इमरान खान को वोट देने की वजह? वजह ये है कि भैयान ये देखो आपने अभी क्या कहा कि नवाज शरीफ किधर लंदन से आया हमारे लिए, किधर हमारे लिए आया, वो अपने जेब भरने के लिए आया। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था ना, उसने कितना चोरी किया आपको भी पता है या नहीं? अगर चोरी ही करता ना बाहर क्यों जाता? इमरान खान छोड़ो यार, तुमको पता ही नहीं है किसी बात। यार शेर शेर शेर। यार शेर ने क्या काम किया बताओ ना? काम किया क्या काम किया? क्या बताऊं तो, मैं बहुत काम किया है यार। जितना भी कोई करे ना, आप देखो ना। सबके सब चोर हैं, बाकी इमरान खान थोड़ा बेहतर है मुल्क के लिए, बाकी सब चोर हैं। 300 रुपए से मुल्क फेर लो यार, लाहौर फेर लो, पूरा फेर लो 300 रुपए से। अभी भी कहता है किधर जाता है, मुल्क में रहता है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ पैसे इकट्ठे करके लंदन से फिर पाकिस्तान पैसे खाने के लिए। इमरान खान मियाँ है। हाँ, इसीलिए मियाँ जेल में बैठा हुआ है। कब आएगा? अल्लाह का चाहत होगा तो आएगा इंशाल्लाह। उसको जब वो आएगा वो उनको छितर मार के भगाएगा। भैयान क्या हो गया, पता ही नहीं है तो बात करते हो किसी काम का। जी नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि अवाम पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। स्टार्ट। कैमरे में देखी जा रहे हैं सर बार बार। प्राइम न्यूज़ सर, ये तो वक्त बताएगा। 8 तारीख को वोट है और अपन गफार डोगर नून लीग का है। वो नून लीग को जो काम करे उसको वोट देना चाहिए, जो बेफजूल में से वोट देता है तो वो क्या करे? नहीं, वैसे किसको फिर भी किसको वोट देना चाहिए? नून लीग को वोट देना चाहिए। इमरान खान एक अच्छा लीडर है, मतलब इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया है। और वो दे रहा हूँ। नवाज शरीफ को वोट देने की वजह? बहुत सोचता है हमारी भाई। तो इमरान खान क्यों नहीं? मैं अपने लास्ट देने शुरू से नूर लीग के शुरू से नूर लीग। आप वोट किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? जी मैं नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देने की वजह? बस हमारे इलाके में नवाज शरीफ को सारे सपोर्ट करते हैं तो हम उसी को। जी, जैसे कि नाज़रीन इन्होंने कहा कि हमारा सारा इलाका नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, हम भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। सही हो गया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को वोट देने की वजह? इमरान खान।
عمران خان تو نون لیگ کیوں نہیں؟ نہیں وہ گنجے تو چور ہیں. اچھا آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ عمران خان, عمران خان کو ووٹ دینے کی وجہ؟ کیونکہ وہ نیشنل مین ہے, باقی پولیٹکس سے نسبت. یار میاں صاحب کو کیوں نہیں؟ وہ آپ کے لیے اسپیشل آئے ہیں لاہور. چور ہیں وہ, ان کو پتہ ہے ان کی حکومت نہیں آنی ہے دھاندلی کی وجہ سے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, اس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں آنی, اس لیے واپس پاکستان آ گئے ہیں. اگر ان کو کوئی خطرہ ہوتا پاکستان ہی نہ آتے. بھائی آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ نواز شریف. نواز شریف کو ووٹ دینے کی وجہ؟ نواز شریف کو ووٹ دینے کی وجہ پیسے کھائے ہوئے. اچھا آپ نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ووٹ تو عمران خان کا پکا ہے, پر عمران خان آیا نہیں ہے, دیکھیں گے آزاد امیدوار کو دیں گے. ہاں جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا کہ لوگ یہاں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ووٹ آئیں گے تو ہم تب انتخاب کریں گے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے, جہاں محلہ حیدر آباد میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام جلسے کا اہتمام کیا گیا. جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ خوشاب شہر کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا, لیکن اب خوشاب کے باسی جاگ اٹھے ہیں اور وہ کسی لٹیرے, بھتہ خور اور تھانہ کچہری کرنے والوں کی سیاست کو قبول نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ایک دن کم جیے تو حیرت کیوں, ایک دن کم جیے تو حیرت کیوں, ہم ان کے ساتھ جیئیں گے جو مشعلے جلا کے جیے. میرے محترم دوستو, آج میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن چہروں کو آپ پہلے آزما چکے, ان کی سیاست, انتقام کی سیاست, مفاد کی سیاست, ناجائز اور جھوٹے مقدمات کی سیاست, تھانہ کلچر کی سیاست, اور یہ سیاست ان کے آگے میں گلی نالی نہیں بناؤں گا, کیونکہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں فلاں بندے کا کام نہیں کروں گا کیونکہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا, اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا. ہم ایسے سیاست دانوں کی سیاست نہیں مانتے جو انتقام کی سیاست کرتے ہیں, جو اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں. میرے دشمنوں, میرے قاتلوں, میری جرأتوں کی صدا سنو. میرے دشمنوں, میرے قاتلوں, میری جرأتوں کی صدا سنو. میں رکا نہیں, میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر, مجھے ان صفوں میں تلاش کر. خوشاب والوں, خوشاب کا ایک چھوٹا سا سول اسپتال ہے جسے ضم کر دیا گیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کیا خوشاب لاوارث ہے, اس کا کوئی وارث نہیں. ٹھہریے, مجھے بات کر لینے دیجیے. خوشاب والوں, بھتہ خوری, قبضہ گروپ, قبضہ مافیا اور بلیک بیلر مافیا حضرات سے جان چھڑا کر اپنے حق کے لیے نکلو. میرے محترم دوستو, عرصہ دراز سے خوشاب کے اندر جتنے سیاستدان گزرے, انہوں نے اپنے مفاد کے لیے سیاست کی, انتقام کی سیاست کی, اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے سیاست کی, اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے سیاست کی, اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے سیاست کی, بنگلے, کوٹھیاں اور دارے بنانے کے لیے سیاست کی. تو سن لو مشرق والوں, مغرب والوں, شمال والوں, جنوب والوں, اب کی بات مفاد کی سیاست, انتقام کی سیاست, بھتہ خور, قبضہ مافیا, قبضہ گروپ اور بلیک میلر مافیا کی سیاست نہیں چلے گی. اب سیاست ہوگی تو امانت, دیانت, صداقت اور شرافت کی سیاست ہوگی. میرے محترم دوستوں, کئی عرصہ سے خوشاب محرومیوں کا شکار ہے. میرا خوشاب ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف چلا گیا. مسائل حد سے زیادہ بڑھ گئے. آخر کیوں؟
لیے سیاست کرتے ہیں. تو سکندرآباد والوں، کیا میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں؟ خوشاب کے اندر کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، ہر بندہ مسائل کے اندر گرا ہوا ہے. خوشاب کے گلیوں محلوں کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں. کہیں بجلی کا مسئلہ ہے تو کہیں پانی کا، تو کہیں گیس نہیں پہنچی. آخر کیوں ہم سب خاموش ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوشاب والوں، اگر اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہو، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، اپنے آپ کو محرومیوں سے نکالنا چاہتے ہو، خوشاب کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، تو خدا را اب کی بار آپ مفاد کی سیاست کرنے والے سیاستدانوں کو چھوڑ کر ایسے نمائندوں کا انتخاب کرو جو آپ کو محرومیوں سے نکالے، جو آپ کے مسائل کا حل نکالے. اور وہ ایسے نمائندے کون سے ہیں؟ وہ جمعیت علماء اسلام کے متفقہ امیدوار ہیں. یہ اس جماعت کے امیدوار ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے. خوشاب والوں، 8 فروری کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کتاب پر مہر لگا کر حضرت مولانا عبداللہ احمد اور جناب حاجی ساجد منظور صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص ہو کر عوام کی خاطر نکلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو محرومیوں سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ خوشاب کی عوام کی بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ خوشاب کی خاطر نکلے ہیں، یہ عوام کی خاطر نکلے ہیں. پھولوں میں جیسے پھول نمایاں گلاب ہے، پھولوں میں جیسے پھول نمایاں گلاب ہے، شہروں میں ایسا شہر ہمارا خوشاب ہے. نشانوں میں ایک نمایاں نشان ہمارا کتاب ہے، نشانوں میں ایک نمایاں نشان ہمارا کتاب ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے حلقہ N87 خوشاب ملک شاکر بشیر آوان، ملک محمد آصف بھا، حلقہ PP 82 خوشاب. انتخابی نشان شیر. آپ کی امنگوں کے ترجمان. انشاءاللہ 8 فروری کا سورج مسلم لیگ نون کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. نعمان قریشی، MD قریشی برادرز، ریلوے روڈ خوشاب.